السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے اور آپ کے آقا شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ، بڑا اور شاندار معجزہ معراج کا واقعہ ہے۔ رجب کے اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی ہے۔ آپ نے معراج کے سفر سے متعلق، معراج کے معجزے سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ ڈیٹیلز A to Z ساری معلومات انشاءاللہ معراج سے متعلق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ جو معراج کا واقعہ ہے، معراج کا جو سفر ہے، ہم اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے، معراج کے اس معجزے کو بتاتے ہوئے 6 باتوں کو انشاءاللہ ڈسکس کریں۔ پہلی بات ہے معراج کے واقعے کا پس منظر، بیک گراؤنڈ۔ دوسرا پوائنٹ اسراء اور معراج، معراج کا پورا واقعہ کیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ معراج کے سفر سے واپسی کے بعد کیا ہوا۔ چوتھا پوائنٹ ہے مشاہدات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں کیا دیکھا۔ پانچواں پوائنٹ ہے معراج کا تحفہ، اور چھٹا پوائنٹ ہے معراج کا پیغام۔ یہ 6 پوائنٹس، 6 باتیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور پوری کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے آج کی یہ ویڈیو سن لی اور پوری سن لی تو انشاءاللہ کوئی بات آپ سے مس نہیں ہوگی، اس لیے تھوڑا سا وقت نکالیں۔ رجب کے اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاندار معجزے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کی کوشش۔ تو جو سفر معراج ہے، معراج کا جو معجزہ ہے، پہلا پوائنٹ ہے اس معجزے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں اور کب، کن حالات میں یہ واقعہ پیش آیا۔ پہلا پوائنٹ، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینی شروع کی اور مشرکین کو، کافرین کو اللہ رب العزت کی طرف بلانا شروع کیا، اور طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے درد کے ساتھ، پوری کڑھن کے ساتھ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، تو جو مکہ کے مشرکین تھے، کافرین تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا، اور ظلم و ستم کا کوئی راستہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ جس ذریعے سے بھی ستایا جا سکتا تھا، تکلیفیں دی جا سکتی تھیں، ظلم کیا جا سکتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ظلم کیا گیا، ستایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئیں، فزیکلی ٹارچر کیا گیا، مینٹلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا گیا، دھمکیاں دی گئیں، ہر طریقے کا ظلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیا گیا۔ حتیٰ کہ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو مکہ کے مشرکوں نے، کافروں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا۔ 1-2 دن کا بائیکاٹ نہیں، 2-4 ہفتوں کا بائیکاٹ نہیں، بلکہ 3 سالوں کا، کمپلیٹ 3 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان نے شعب ابی طالب میں محصور ہو کر گزارے۔ وہاں بائیکاٹ ہوا، کسی سے ملنا نہیں، کسی سے کوئی تعلق رکھنا نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز اندر نہیں پہنچ سکتی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ
کہ 3 سال کن تکلیفوں کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گزارے ہوں گے۔ یہ ایک بڑی آزمائش تھی، اور جیسے ہی یہ آزمائش ختم ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری اعتبار سے تو مضبوط سہارے تھے، مالی اعتبار سے سہارا بنتے تھے اور جانی اعتبار سے سپورٹ کیا کرتے تھے۔ یہ 2 مضبوط سہارے، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے آپ کے چچا حضرت ابو طالب، ان دونوں کا انتقال ہو گیا آگے پیچھے کچھ دنوں کے ساتھ۔ اب جب یہ 2 ظاہری سہارے ختم ہو گئے، مکہ کے لوگوں نے اور زیادہ تکلیفیں دینی شروع کر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ ستانا شروع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ یہاں کے لوگ اگر ایمان نہیں لاتے تو میں کسی اور علاقے میں چلا جاؤں گا، وہاں کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ طائف میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام گئے اور وہاں کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا، تو جو کچھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا وہ ہم جانتے ہیں۔ مکہ کے لوگوں سے زیادہ بدتر سلوک طائف کے لوگوں نے کیا۔ شریر اور اوباش قسم کے لوگوں کو، نوجوانوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا گیا۔ وہ لوگ پتھر مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام زخمی ہو کر زمین پر گر جاتے، خون آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جسم سے گرنے لگتا تو اٹھایا جاتا، چلنے پر مجبور کیا جاتا، اور جیسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام چلنا شروع کرتے دوبارہ پتھر برسائے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا، آپ کی مبارک جوتی میں خون بھر گیا۔ اتنا زیادہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا گیا، تکلیف دی گئی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درد بھری دعا فرمائی، جو عبدیت کا، بندگی کا، عاجزی اور انکساری کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دعا میں اظہار فرمایا، وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر عربی الفاظ ہمیں سمجھ میں آتے تو پتہ چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے درد کے ساتھ وہ دعا مانگی۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اللہ میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں، اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، بے بسی کی شکایت کرتا ہوں، لوگ مجھے ذلیل اور رسوا کرنے پر تلے ہوئے ہیں، میں اس کی شکایت کرتا ہوں۔ انتا، اے پروردگار، آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا، آپ نے مجھے کیسے لوگوں کے سپرد کر دیا گئے، ایسے لوگوں کے اور ایسے دشمنوں کے سپرد جو میرے اوپر قابو کرنا چاہتے ہیں، مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں، یا پھر آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، کیا مسئلہ گئے، کیا بات گئے؟ اِلَّمْ تَكُنْ غَضْبَانَ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، بڑی مشکلیں ہیں، لیکن ان مشکلوں میں بھی آپ اگر مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو پھر مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ غیر ان عافیتک ہی اوسع لی، البتہ اگر آپ مجھے عافیت عطا فرمائیں، ان مصیبتوں سے نجات دے دیں تو میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ وہ رقت انگیز دعا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کرنے کا فیصلہ ہوا، آسمانوں پر بلانے کا فیصلہ ہوا۔ یہ وہ دردناک حالات تھے جن حالات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر بلا کے تسلی بھی دی اور دنیا والوں کو بتایا کہ تم نے جن کے مقام کو نہیں پہچانا ان کا یہ مقام ہے، یہ عزت ہے۔ یہ اس واقعے کا بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے معراج کے واقعے کا، کہ مسلسل آزمائشیں، مسلسل اذیتیں، مسلسل تکلیفیں، ان تکلیفوں کے بعد اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی، یہ معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ معراج کے واقعے کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، کن حالات میں یہ واقعہ پیش آئے۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا ہوئی ہے اس کا پورا واقعہ کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ
جو معراج کا سفر ہے ہماری زبانوں پر تو یہی چڑھا ہوا ہے کہ یہ معراج ہے، لیکن اس سفر کے اصل میں دو حصے ہیں۔ ایک حصے کو اسراء کہا جاتا ہے اور ایک حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو، اور مسجد اقصی سے جو آگے کا سفر ہے، آسمانوں کی سیر، اللہ رب العزت سے ملاقات، یہ جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ کبھی دونوں کو ملا کے معراج بول دیا جاتا ہے۔ اور اس سفر کا جو پہلا حصہ ہے جس کو اسراء کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کلیئرلی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس میں ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھا دیں۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جس میں سفر کے معراج کے اس پہلے مرحلے کا ذکر ہے، یعنی اسراء کا ذکر ہے۔ روایتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل ذکر فرمائی کہ اسراء کا یہ جو واقعہ ہے یہ کیسے پیش آیا۔ بڑی لمبی چوڑی صحیح روایتیں، معتبر روایتیں اسراء کے باقی واقعے کے سلسلے میں بھی اور معراج کے سلسلے میں بھی جو آگے کا سفر ہوا، بخاری اور مسلم میں بڑی تفصیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف رکھے ہوئے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ حرم شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، اللہ کا پیغام سنایا، اور پھر حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے پاس لے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سینہ چاک کیا گیا، زمزم کے پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھو دیا گیا۔ حلم اور بردباری، تحمل اور برداشت، دانائی اور ایمان و یقین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو بھر دیا گیا اور پھر سینے کو سی دیا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اتیت لیلۃ اسری بی فانطلق بی الی زمزم، اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل بیان فرمائی۔ اب جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا، قلب مبارک کو دھویا گیا، تو ایک سواری لائی گئی، ایک جانور لایا گیا جس کو براق کہا جاتا ہے۔ براق مطلب برق سے بنی ہوئی، برق بجلی کو کہا جاتا ہے۔ جیسے بجلی سب سے زیادہ تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، ایسے ہی یہ جنت سے لایا گیا جانور تھا، اور ایسا جانور تھا، ایسی سواری تھی کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کے پاؤں پڑتے تھے، وہاں اس کے قدم پڑتے تھے۔ ایسی تیز رفتار سواری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہوئے اور مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف آپ کا سفر شروع ہوا۔ راستے میں 3 مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ نسائی کی روایت ہے، تفصیلی روایت ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے وہ روایت منقول ہے۔ پہلا مقام جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، مدینہ منورہ۔ حضرت جبریل نے حکم دیا، درخواست کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی۔ وہاں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، وَإِلَيْهَ الْمُهَاجِرُ۔ اور دوسری جگہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، طور سینا، وہ مقام، وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا۔ اور تیسرا مقام بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان 3 مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی راستے میں۔ اور پھر جو
آخری منزل تھی، آخری پڑاؤ تھا۔ بیت المقدس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، براق کے ساتھ جو سفر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی مقام پر ایک چٹان میں سوراخ کر کے وہاں اس براق کو باندھ دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فخرق جبریل الصخرۃ باصبعہ، اپنی انگلی سے اس میں سوراخ کیا، وشد بہ البراق، اور براق کو وہاں باندھ دیا۔ مسجد اقصی میں داخل ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو وہاں وہ سارے پیغمبر موجود ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کو وہاں جمع کیا گیا تھا۔ اذان ہوئی، لوگ انتظار میں ہیں کہ کون امامت کرائے گا، نماز کے لیے مصلی پہ کس کو ٹھہرایا جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو نماز پڑھائی۔ روایت ہے لما اسری بی اذن جبریل، جبریل علیہ السلام نے اذان دی، فظنت الملائکۃ انہ یصلی بہم، فرشتوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہی نماز پڑھائیں گے، لیکن فقدمنی، حضرت جبریل نے مجھے آگے کر دیا، فصلیت، اور میں نے وہاں نماز پڑھائی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو 2 پیالے پیش کیے گئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اتیتو بقدحین، ایک پیالہ دودھ کا تھا، ایک پیالہ شراب کا تھا، میں نے اخذت اللبن، میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، آپ نے فطرت کو چوز کیا، آپ نے اللہ کے جو صحیح راستہ تھا اللہ کا دیا ہوا اس راستے کا انتخاب کیا۔ اگر آپ دودھ کے بجائے شراب کو اختیار کر لیتے، وہ پیالہ اٹھا لیتے، غوت امتو، تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 پیالوں میں سے، شراب اور دودھ کے پیالے میں سے دودھ کے پیالے کا انتخاب فرمایا۔ یہ جو سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں مختصر کیا گیا ہے اور روایات میں تفصیل ذکر کی گئی۔ اس کے بعد کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، چونکہ یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک سیڑھی روشنی کی لائی گئی تھی، اس سیڑھی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ پہنچے ہیں، اس لیے اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی کے ذریعے آسمانوں پر تشریف لے گئے تو ہر آسمان پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت جبریل سے سوال کیا گیا، کون ہے، ساتھ میں کون آیا گے، اور کیا ان کو بلایا گیا گے یا اپنی طرف سے آئیں گے۔ سب کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزاز کے لیے کہ آپ کو بلایا گیا ہے، آپ اپنی طرف سے نہیں آئے، جبریل اپنی طرف سے لے کے نہیں آئے، بلکہ یہ بتانے کے لیے سوال کیا گیا کہ اللہ پاک نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے۔ تو پہلے آسمان پر یہ سب سوال ہوئے، کون ہے، میں جبریل ہوں، ساتھ میں کون ہے، ساتھ میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کو بلایا گیا کہ حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہاں بلایا گیا کہ آسمان کا دروازہ کھلا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے۔ اس پہلے آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ فرمایا کہ یہ آدم ہیں اور یہ آپ کے والد ہیں، یہ آپ کے باپ ہیں، جو سب سے پہلے انسان ہیں، یہ آدم ہیں۔ دوسرے آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں بھی وہی سوال جواب ہوا۔ یہاں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، چوتھے پر حضرت ادریس سے ہوئی، پانچویں پر حضرت ہارون سے ہوئی، چھٹے پر حضرت موسیٰ سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ ان تمام آسمانوں سے گزرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضرت جبریل سے سوال کیا گیا، اور اس کے بعد پھر آسمانوں کے دروازے کھولے گئے۔ ساتوں آسمانوں سے گزرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے۔
سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے قدم حضرت جبریل علیہ السلام نے روک لیے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھے اور پھر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاص تقرب عطا فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے، اللہ رب العزت سے ملاقات کی. اللہ کو جو پیغام دینا تھا وہ پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اللہ پاک نے، اور جو باتیں راز و نیاز کی کرنی تھی وہ باتیں اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی. وہ خاص مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد قیامت تک کسی کو عطا نہیں ہو سکتا. وہ خاص مقام حاصل ہوا، وہ خاص ملاقات عطا ہوئی. اس خاص ملاقات میں کچھ تحفے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دیا. ہم انشاءاللہ آگے ان تحفوں کا تذکرہ بھی سنیں گے. ملاقات ختم ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے مناظر دکھائے گئے، بعض دوزخ کے مناظر دکھائے گئے. ہم انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی آگے سنیں گے. ان مناظر کو دیکھنے کے بعد، وٹنس کرنے کے بعد، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی معراج سے، اسی سیڑھی سے واپس بیت المقدس تشریف لائے، اور وہیں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ تشریف لائے. یہ معراج کا واقعہ ہے. راتوں رات جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا ہوا. یہ ایک بہت شاندار واقعہ. یہ جو واقعہ پیش آیا چونکہ ایک بالکل انوکھا واقعہ، ایسا واقعہ ہے کہ راتوں رات کسی کا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، بیت المقدس سے آسمانوں تک جانا، ساتوں آسمان کی سیر کرنا، جنت کے مناظر دیکھنا، دوزخ کے مناظر دیکھنا، سدرۃ المنتہا سے آگے جانا، یہ ایسی بات ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی. اس لیے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح میں یہ واقعات سنائے مکہ کے لوگوں کو تو انہوں نے انکار کر دیا، تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، مذاق اڑانے لگے. واپسی کے بعد یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا. لوگ آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ تمہارے ساتھی یہ باتیں بتا رہے ہیں، راتوں رات اتنا سارا ان کا سفر ہو گیا، یہ دیکھ کے آئے، یہ دیکھ کے آئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی ہیں تو پھر میں ان باتوں کی تصدیق کرتا ہوں. لوگوں نے پھر پوچھا کیا تم ایسی باتوں کو مانتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں تو اس سے بھی بڑی باتیں مانتا ہوں، میں جنت کے بارے میں مانتا ہوں، میں دوزخ کے بارے میں مانتا ہوں. جو باتیں وہ بتاتے ہیں وہ ساری باتیں میں تسلیم کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی، بات یہ کہی کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بتا رہے ہیں وہ بالکل سچی بات. اسی وقت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لقب ملا صدیق کا، بالکل سچے، بغیر کسی دلیل کے ماننے والے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، جنہوں نے ماننا تھا ایسے مانا صدیق بنے، اور جنہوں نے جھٹلانا تھا دلیلیں دینے کے باوجود، سب کچھ سنانے کے باوجود بھی نہیں مانا. قریش کے جو لوگ تھے یقین نہیں آیا ان کو، انہوں نے آ کے باضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے، یہاں تک کہ یہ بھی انہوں نے پوچھا کہ بیت المقدس میں مسجد اقصی میں دروازے کتنے ہیں، وہ ڈائریکشن کیا ہے. حالانکہ لازمی سی بات ہے، بالکل کامن سی بات ہے کہ ہم جس محلے کی جس مسجد میں پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کی کھڑکیاں دروازے بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتے، تفصیلات معلوم نہیں ہوتی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی گئے تو دروازے کھڑکیاں دیکھنے کے لیے تو نہیں گئے تھے، وہاں تھوڑی دیر کا ایک عارضی اور ٹیمپرری قیام تھا. تو ظاہر سی بات ہے اس مسجد کے بارے میں تفصیلات بالکل بھی یاد نہیں رہتی. لیکن
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قریش نے مجھے جھٹلا دیا تھا اور مجھے حتیم کے پاس گھیر لیا، سوالات کرنے لگے، بخاری شریف کی روایت ہے فجل اللہ لی بیت المقدس، اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، میں ان کے سوالات کا جواب اس بیت المقدس کو دیکھ دیکھ کر دیتا رہا، جو وہ سوال کرتے رہے میں اس کا جواب دیتا رہا، فطفقت اخبرهم عن آیاته وانا انظر الیہ۔ واپسی کے بعد یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کہ تکذیب کرنے والوں نے، جھٹلانے والوں نے، مذاق اڑانے والوں نے مذاق اڑایا، جھٹلایا، اور جو ایمان والے تھے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، انہوں نے یقین کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لیا۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہوا، واپسی کے بعد کیا ہوا۔ چوتھا پوائنٹ ہماری آج کی اس ویڈیو کا مشاہدات، بڑا انٹرسٹنگ، بڑا اہم یہ پوائنٹ ہے، یہ ٹاپک ہے مشاہدات۔ مشاہدات کا مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا معراج کے سفر میں، مختلف چیزیں دیکھی، اور راستے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی گئیں، آسمانوں پر بھی دیکھی گئیں، اوپر جانے کے بعد جنت کے مناظر، دوزخ کے مناظر، بہت ساری چیزیں دیکھی۔ ہم ان ساری چیزوں کو ایک جگہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں ٹھہر کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، مررت لیلۃ اسری بی علی موسیٰ قائما یصلی فی قبری، اپنی قبر میں ٹھہر کر نماز پڑھ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بیت المعمور کو بھی دیکھا۔ بیت المعمور کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 7ویں آسمان پر وہ بیت المعمور ہے جو کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھ میں ہے۔ جیسے انسان کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، ایسے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، يدخلہ کل یوم 70,000 ملک، ایک دن میں 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جب ایک مرتبہ کوئی طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ آپ سوچئے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جو ایک مخلوق ہے فرشتے، ان کی تعداد کیا ہے، بیت المعمور کی کیسی عزت ہے۔ تو یہ ایک منظر بیت المعمور کا دیکھا، اور ایک منظر دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس میں قرض کا ثواب بتایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مکتوباً علی باب الجنہ رأیت، جس وقت معراج عطا ہوئی میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو صدقے کا ثواب ہے وہ تو 10 گنا ہے، والقرض ب18، قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے، یعنی صدقے سے زیادہ ثواب قرضے کا دیا جاتا ہے۔ ہم صدقہ دینے تیار رہتے ہیں، خرچ کرنے تیار رہتے ہیں، لیکن آج کل قرض دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، حالانکہ قرض دینے کا ثواب صدقہ دینے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ قرض کا ثواب 18 گنا اور صدقے کا ثواب 10 گنا۔ یہ منظر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، اور ایک منظر میں دیکھا جہاد کا ثواب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جو اپنی لگی ہوئی کھیتی کاٹ رہے تھے، اور جیسے ہی وہ کھیتی کاٹتے زمین میں اور کھیتی اگاتی، جیسے ہی وہ کھیتی نکالتے، وہ درخت کاٹتے زمین میں اور کھیتی نکل جاتی، یعنی بڑھتی ہی رہتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہؤلاء المجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اس سفر میں محل بھی دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ محل تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ میں جنت سے گزر رہا تھا، میں نے ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل۔ میں نے پوچھا جبریل سے لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ حالانکہ مجھے امید تھی کہ یہ میرا ہوگا، ورجوت ان یکون لی، لیکن حضرت جبریل نے جواب دیا لعمر، یہ عمر کا محل ہے۔ میں آگے چلا، ایک محل اور دیکھا،
میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ جواب آیا کہ یہ بھی عمر کا محل ہے۔ میں آگے چلا، ایک محل اور خوبصورت، بہت شاندار، اب تک جتنے محل میں نے دیکھے تھے اس سے زیادہ خوبصورت محل تھا، اور اس میں بہترین اور خوبصورت حوریں بھی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ ابو حفص کا یعنی عمر کا محل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر میں یہ چاہتا تھا کہ اس محل میں داخل ہو کر اس محل کا نظارہ دیکھوں، لیکن غیرت آڑے آ گئی، مجھے لگا کہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اس لیے مجھے حیا آئی، میں اس محل میں داخل نہیں ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، فرمایا اللہ کے رسول آپ اگر دیکھتے تو مجھے کیسے غیرت آتی، مجھے کیسے برا لگتا، آپ کی وجہ سے میں ایمان والا ہوں، آپ اگر دیکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل دیکھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت ہے، دخلت الجنت لیلۃ اسری بی فسمعت فی جانبھا ودسا، ایک جگہ جنت میں نے قدموں کی آہٹ سنی، میں نے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ تو فرمایا ھذا بلال المؤذن، یہ بلال کی آواز ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے محل کو بھی دیکھا۔ کیا اعزاز اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ایمان کی وجہ سے عطا فرمایا۔ تو یہ مختلف مناظر تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ایک انہوں نے بڑے فخر کی بات امت کو بتائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کرنے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے ویلکم کیا، مرحباً بالاخ الصالح والنبی الصالح، استقبال کیا۔ استقبال کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ آپ ما یبکی کا کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میرے بعد آنے والے پیغمبر ہیں، بعث بعدی یدخل الجنت من امتی اکثر ممن یدخل من امتی، میری امت کے اتنے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جتنے لوگ ان کی امت کے چلے جائیں گے۔ مجھے اس لیے رونا آ گیا۔ تو یہ اس امت کے لیے، ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہم تمام امتوں سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ منظر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے، ایک اور منظر، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے، آپ کو، اس امت کو پیغام بھیجا، فرمایا یا محمد اقری امتک السلام، اپنی امت کو میرا سلام کہیے، اور ان سے یہ بھی کہیے کہ ان الجنت طیبۃ التربہ، یا فرمایا کہ یہ جو جنت ہے اس جنت کی مٹی بڑی پاک ہے، میٹھا پانی یہاں کا بالکل میٹھا ہے، اور یہاں کی جو زمین ہے وہ بالکل چٹیل زمین ہے، یہاں نیک اعمال کر کے تمہیں درخت لگانے ہیں۔ روایت میں ہے یہاں درخت لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا جائے، اور اکثر روایتوں میں ہے وَأَنَّ غِرَاسَهَا، یہاں درخت لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ پڑھا جائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اس امت کو۔ یہ جتنے مناظر تھے یہ بالکل ایسے مناظر تھے جن کا تعلق اعمال سے تھا، بشارتوں سے تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مناظر دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مناظر بھی دیکھے جن کا تعلق سزا سے ہے، عذاب سے ہے، وہ مشاہدات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ جیسے ایک منظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ غیبت کرنے والوں کو سزا دی جا رہی ہے،
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر میرا گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے، یخمشون وجوہکم وصدورکم فقلت من ہؤلاء یا جبریل، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، جبریل نے جواب دیا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو ریزی کر کے ان کو بے عزت کر کے مزے اٹھایا کرتے تھے۔ غیبت کرنے والوں کی یہ سزا، ناخن ان کے تانبے کے ہوں گے، اپنے چہرے کو اپنے ہی سینے کو وہ اس سے نوچ رہے۔ اور ایک منظر دیکھا سود کھانے والوں کا انجام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس منظر میں دیکھا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جن کے پیٹ جو تھے وہ گھر کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس پیٹ کے اندر سانپ ادھر سے ادھر رینگ رہے تھے، دور سے باہر سے وہ سانپ نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا ہؤلائی اکلۃ الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ ایک منظر دیکھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز میں سستی کرنے والوں کا، بڑا عبرتناک منظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تُرْزَحُ رُؤُوسُهُمْ بِالصَّخْرِ، کہ پتھروں سے ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، پتھروں سے ان کے سروں کو کچلنے کے بعد وہ بالکل چپٹے ہو جاتے تھے، زمین کے برابر ہو جاتے تھے، پھر ٹھیک ہو جاتے، پھر پتھروں سے کچلا جاتا، پھر ٹھیک ہو جاتے، پھر پتھروں سے کچلا جاتا۔ پوچھا گیا جبریل یہ کون ہیں؟ جواب دیا ہؤلاء الذین تتثاقل رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے معاملے میں سستی کرتے تھے، غفلت کیا کرتے تھے۔ نماز کے معاملے میں سستی کرنا بھی اتنا بڑا وبال۔ اور ایک منظر دیکھا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے تھے اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح ادھر سے ادھر چر رہے تھے، اور جو ان کے سامنے نظر آتا وہ گندگی نظر آتی، جو لوگوں کا پیپ اور نجاست نظر آتی، جو پتھر نظر آتے وہ اسی کو کھا لیتے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء الذین لا یؤدون صدقات اموالہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور ایک آخری نمبر پہ جو منظر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا وہ بھی بڑا خوفناک منظر، فرمایا کہ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جو قینچیوں سے اپنے ہی ہونٹوں کو کاٹ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء خطباء امتک الذین یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم وهم یتلون الکتاب افلا یعقلون، اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، یہ امت کے خطیب حضرات ہیں جو لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے لیکن اپنے آپ کو بھول جایا کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو بے عمل جو لوگ ہیں جو صرف دوسروں کو بتاتے ہیں خود عمل نہیں کرتے، ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ قینچیوں سے خود اپنے ہی ہونٹوں کو اپنی ہی زبانوں کو کاٹیں گے۔ تو یہ وہ خوفناک مناظر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھے تھے۔ اللہ رب العزت ان برائیوں سے، ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ چوتھا پوائنٹ تھا، مشاہدات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا۔ پانچواں پوائنٹ ہے معراج کا تحفہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اعزاز دیا گیا، معراج کا یہ ایک معجزہ دیا گیا، آسمانوں پہ بلایا گیا، تو بلا کے اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا۔ اور روایت میں آتا ہے، تھوڑی سی لمبی روایت ہے، میں جو اصل پوائنٹ ہے اس میں سے وہ بتا رہا ہوں کہ 3 تحفے دیے گئے، 4 تحفے دیے گئے، آگے ایک روایت اور ہے اس میں تذکرہ ہے، لیکن اصل جو روایت ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ 3 تحفے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر دیے گئے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا اعطی الصلوات الخمس، 5 نمازیں دی گئیں، واعطی خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں انعام کے طور پر دی گئیں، اور تیسرا انعام بغفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا، اگر کسی نے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے کوئی رخصت ہوا کہ وہ مشرک نہیں تھا، اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، تو اللہ پاک ضرور اس کی بخشش کر دیں گے، چاہے وہ دیر سے صحیح بخشش کی جائے اور دوزخ میں عذاب برداشت کرنے کے بعد صحیح، لیکن کبھی نہ کبھی اگر مشرک نہیں ہے تو پھر ضرور اس کی بخشش ہو جائے گی، اور مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ 3 انعامات ہیں۔ ان 3 انعامات میں سے جو سب سے اہم انعام ہے وہ ہے نماز۔ آسمانوں پہ بلا کے یہ انعام دیا گیا، اتنا بڑا انعام ہے، اور روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ انعام دیا تو یہ 5 نمازیں نہیں تھیں، یہ 50 نمازیں تھیں۔ صحیح روایتوں میں یہ بات ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کے نیچے تشریف لائے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا تحفہ ملا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، جائیے کم کرا کے لائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اوپر ملاقات کرنے تشریف لے گئے، 10 نمازیں کم ہو گئیں، بعض روایتوں میں ہے 5 کم ہوئی، پھر نیچے آئے، پھر اوپر گئے، پھر نیچے آئے، پھر اوپر گئے۔ اس طریقے سے بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی ہوتی رہی اللہ رب العزت سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش پر اس امت کے اوپر مہربانی بھی کی گئی۔ 50 نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں باقی رہ گئیں، اور اخیر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم ولیلۃ، ایک دن میں ہے تو صرف 5 نمازیں، لیکن یہ 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ فذالک 50 صلاۃ، ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر۔ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ بدلے گا نہیں، ہم نے 50 کہا تھا، 5 پڑھنے پر بھی 50 کا ثواب دیں۔ یہ جو بات بتائی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسی روایت میں وہ چوتھے تحفے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور چوتھا تحفہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا وعدہ ہے جو کسی بھلائی کا صرف ارادہ کرے گا، نیکی کا ارادہ کرے گا، اس ارادے پہ اس کو نیکی کا ثواب مل جائے گا، اور جو ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر لے گا کتبت لہو 10، اس کو 10 نیکیوں کے برابر بدلہ دیا جائے۔ اور فرمایا من ہم بسیئۃ فلم یعملھا لم تکتب شیئا، جس نے برائی کا ارادہ کیا اور اس برائی پر عمل نہیں کیا تو اس کے ارادے کی وجہ سے اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ فإن عملھا کتبت سیئۃ واحدۃ، اور اگر اس نے برائی کر لی تو اس کو ایک ہی برائی کا گناہ ہوگا۔ یعنی یہ بھی اللہ کا ایک بڑا انعام ہے کہ نیکی کے کرنے پر 10 گنا بڑھا کے دیا جا رہا ہے، اور برائی کے کرنے پہ صرف برائی کے برابر ایک ہی گناہ کا ثواب ملے گا۔ تو یہ چوتھا انعام ہے۔ ایک انعام 5 نمازیں، دوسرا انعام سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، تیسرا انعام اگر مشرک نہیں ہے تو پھر بخشش ضرور ہوگی، چوتھا انعام ایک نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارا آج کی ویڈیو کا 5واں پوائنٹ تھا۔ آج کی ویڈیو کا سب سے جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے معراج کا پیغام، سب سے آخری پوائنٹ، یعنی ایسا شاندار معجزہ، اتنا بڑا واقعہ ہے، تو اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، کیا سیکھنا چاہیے؟ یہ جو ہم پورا واقعہ بیان کر چکے ہیں، پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، کیا میسج دیا جاتا ہے، ہمیں اس واقعے سے اپنی زندگی میں کون سا سبق حاصل کرنا چاہیے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ تو میں آپ کے سامنے 10 اہم پیغام رکھنے جا رہا ہوں، اور بھی بہت سارے اس سے پیغام نکل سکتے ہیں، میں 10 پیغام رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلا پیغام، ہر مشکل کے بعد آسانی، انفرادی مسئلہ ہو، اجتماعی مسئلہ ہو، ملت کا مسئلہ ہو،
قوم کا مسئلہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل مصیبتیں، مشقتیں، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ یہ تکلیفیں ختم ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج عطا ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں پر بلایا گیا۔ تو میری اپنی زندگی میں، انفرادی زندگی میں اگر کوئی مشکل مجھے پیش آتی ہے تو میں اگر اس پر صبر کروں، اجتماعی زندگی میں قوموں پر، ملتوں پر، اس امت پر اس وقت جو حالات پیش آ رہے ہیں، اگر ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، اگر ہم ایمان کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہیں، اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، تو جیسے اللہ پاک نے آگے راستہ نکالا، آسانیاں پیدا فرمائیں، عروج عطا فرمایا، ایسے ہی اس امت کو بھی عطا کیا جائے گا، جیسے اس امت کے پیغمبر کو عروج عطا کیا گیا۔ تو یہ پہلا پیغام ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی۔ دوسرا پیغام، نماز کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے کہ تمام عبادتیں اللہ پاک نے اس دنیا میں، اس زمین پر نازل فرمائیں، اور جب نماز کا حکم دینا تھا، اللہ پاک نے آسمانوں پر بلا کے خاص اعزاز کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انعام عطا کیا، وہ تحفہ عطا کیا۔ تو سوچئے یہ انعام کتنا بڑا ہے۔ اس لیے معراج کا پیغام یہ ہے کہ نماز کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ معراج کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ جن گناہوں اور برائیوں کے کرنے پر وبال بتایا گیا ہے، جو مشاہدات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے سامنے بیان فرمائے، ان گناہوں اور ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معراج کا چوتھا پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اپنی نشانیاں دکھلائی ہیں، اپنی قدرت دکھائی ہے۔ تو ایک ایمان والے کو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ پانچواں پیغام یہ ہے کہ جو دین حق کا داعی ہوتا ہے، اس کو ستایا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں، اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، وہ اگر صبر کرے، اپنے کام میں لگا رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، اس کے تابع بنا دیتے ہیں، حالات اس کے حق میں کر دیتے ہیں۔ چھٹا پیغام یہ ہے کہ اس سفر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خاص طور سے بیت المقدس لے جایا گیا، ڈائریکٹلی بھی لے جایا جا سکتا تھا، لیکن خاص طور سے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں نماز پڑھوائی گئی۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے قبلہ اول کو آزاد کرانے کی اور قبلہ اول کے تقدس کی ذمہ داری سمجھنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہاں سے معراج عطا ہوئی، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تو پھر یہ اس قبلہ اول کے سلسلے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ وہاں اس قبلہ اول کو بچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے خاص طور سے دعائیں ہونی چاہیے۔ ساتواں پیغام یہ ہے کہ اللہ پاک بہت مہربان ہے، اس کی مہربانی ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ 50 نمازوں کے بدلے اللہ رب العزت نے نمازیں کم کر کے، مہربانی کر کے صرف 5 نمازیں دی اور اس پر انعام رکھا 50 نمازوں کا۔ یہ بھی ایک پیغام ہے، اللہ کی مہربانی کو سمجھنا چاہیے، اللہ کی محبت کو سمجھنا چاہیے۔ اور 8واں پیغام یہ ہے کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے، یہ ایمان کی کسوٹی کو پرکھنے کا، ایمان کو پرکھنے کی ایک کسوٹی ہے کہ کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس واقعے کو حقیقت تسلیم نہیں کرتے، جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن نہیں، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو ایمان کو پرکھنے کی ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے کہ یہ باتیں ہماری عقل کو نہیں لگتی، لاجک نہیں مانتی، سائنس نہیں مانتی، لیکن اللہ نے بیان فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات ہمیں پہنچائی ہیں، تو ہمیں ماننا ہے۔ یہ پیغام ہے، اور یہ بھی پیغام ہے کہ دوسروں کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تجربہ بیان فرمایا کہ میری امت نہیں پڑھتی تھی،
آپ کی امت بھی نہیں پڑھے گی۔ تو اس تجربے سے فائدہ اٹھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اوپر جا کے بار بار نماز کم کرواتے رہے۔ تو زندگی کے کسی بھی موڑ پہ کوئی بڑا ہمیں اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کرتا گئے تو ہمیں اس کی بات کو ماننا چاہیے، اس کی رائے کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک پیغام ہے۔ اور 10واں پیغام یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق سے ہمیں رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آسمان پر تشریف لے جا رہے، پیغمبر سارے کے سارے ہر آسمان پر مرحباً بالاخ الصالح، مرحباً بالنبی الصالح استقبال کر رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہر نبی کی شریعت الگ ہے، ان کے اوپر اتاری گئی کتابیں الگ ہیں، لیکن ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، تو وہاں سارے پیغمبر محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اتحاد کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں بھی ہم چاہیں جس مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اگر ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے والے ہیں، تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے۔ یہ 10 سبق، 10 میسیجز آپ کو سنائے گئے ہیں، اور بھی بہت سارے میسیجز ہو سکتے ہیں، لیکن معراج کے واقعے سے متعلق جو باتیں ہم نے ضروری سمجھی ہیں ڈیٹیل کے طور پر، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے یہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ ذکر کر دی گئی ہیں۔ معراج کا واقعہ، رجب کا یہ مہینہ، بہت سارے بیانات سنتے ہیں، ہم نے کوئی زیادہ جذباتی باتیں نہیں کہی ہیں۔ جو باتیں اہم ہیں، ضروری ہیں، اس موقع سے جاننی چاہیے، شروع سے آخر تک ہم نے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ویڈیو اگرچہ بڑی لمبی ہے، لیکن اگر آپ بیٹھ کے سنیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ سفر معراج سے متعلق جتنی باتیں تھیں وہ الحمدللہ بیان ہو چکی ہیں۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ دوسروں سے شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، یہ معلومات کیسی لگی، اور آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا۔